بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان دو سوروں کی تفسیر کریں گے اور ترجمہ۔ ایک ہے سورہ کوثر اور ایک ہے سورہ مائون، جو کہ ہم الٹا چل رہے ہیں۔ تو پہلے سورہ کوثر کی کر لیتے ہیں، اس کے بعد سورہ مائون۔ اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول اس سے پہلے بتلایا تھا، کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ سورت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے۔ تو اس سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے کیا واقعہ ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے قاسم کا، یا کچھ لوگوں نے لکھا ہے ابراہیم کا، جب بچپن میں انتقال ہوا۔ یہاں بات آگے لے جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ نالج والی بات ہے، جنرل نالج کی ہم یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو کل بچے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 تو لڑکیاں ہیں، زینب، فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم، اور 3 بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں۔ ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا قاسم اور ایک کا ابراہیم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو لڑکے تھے 3، ان کا بچپن میں ہی تینوں کا انتقال۔ تو جب آپ کے بیٹے قاسم کا، اور بعض لوگوں نے لکھا ابراہیم کا، انتقال ہوا بچپن میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر صرف اتنی تھی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لائق سے ہو، 7-8 سال نہیں ہوئے۔ اختلاف ہے اس میں بھی، لیکن یہ بات زیادہ معتبر سی ہے۔ بہرحال تو اس زمانے میں مشرکین مکہ نے یہ بات چلتی کی مارکیٹ میں، اور یوں کہا کہ بھئی محمد کے دین سے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ ایک دن اس کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے جو بچے ہیں لڑکے، جن کے ذریعے سے نسل چل سکتی تھی، ان کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی نام لینے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا اس کے انتقال کے بعد۔ آپس میں انہوں نے اس طریقے کی بات کی، اور بات کرنے والوں میں سب سے زیادہ نام آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں عاص ابن وائل کا۔ اس کا اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، میں کسی وجہ سے لکھ رہا ہوں عاص۔ یہ اس انسان کا نام ہے جو لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے یہ والی بات کہہ کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ بھئی پریشان مت ہو، محمد چند دنوں میں انتقال کر جائیں گے، اور ان کے لڑکے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابتر کہنا شروع کیا۔ اس سورت کا جو سب سے آخری لفظ ہے ابتر، لکھا ہوا ہے نا ان شانئک هو الابتر، تو ابتر کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مقطوع النسل، یعنی وہ آدمی جس کی نسل نہ چلے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے؟ ابتر ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، کیونکہ نسلیں جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ بیک گراؤنڈ مضبوطی کے ساتھ چلتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یاد رکھیں گے یہ واقعہ کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہوا، تو انہوں نے آپ کو کیا کہنا شروع کیا تھا؟ ابتر، کہ یہ مقطوع نسل ہو جائے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ کہنے والوں میں زیادہ تر کون تھا؟ اس کا پورا نام ہے عاص ابن وائل، یہ اس کا پورا نام ہے۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ کہنے والا تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابی معیط، اور بعض تاریخی روایتوں میں کعب ابن اشرف کا بھی نام آتا ہے، یہ کسی وجہ سے لکھا۔ اب آپ غور کریں کہ ان تینوں آدمیوں کا آپ نے نام پہلی باری تو سنا، وہ بھی میں نے بتلا دیا تو آپ نے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتلائیے کہ دنیا کا کون سا ملک اور اس ملک کا کون سا علاقہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام لینے والے موجود ہیں؟ وہ بھی نام لیتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں۔
تو قرآن نے کیا کہا ان شانیہ کا حول ابتر کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. چنانچہ بے نام و نشان ہے, آج کوئی ان کا نام بھی لیتا نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بتائیے کون نام نہیں ہے, دشمن تک ان کو ماننے پر کیا ہوئے مجبور. تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے انا اعطیناک الکوثر والی سورت کا. اس کو ہم کیا بولتے ہیں, سورہ کوثر. تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ یہ سورت کس واقعے کے تحت نازل ہوئی, ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. انا کا مطلب بے شک ہم نے, یاد رکھیں گے انا بے شک ہم نے, اعطیناک کاف کا ترجمہ ہے آپ کا اور اعطینا کا ترجمہ ہے ہم نے دیا. تو اعطیناک آپ کو دیا, آپ کو دی, ایک ہی بات ہے. الکوثر بہت خوبی, بہت بھلائی. کوثر کہتے ہیں بہت ساری خوبیوں کو, بہت زیادہ بھلائی. تو پہلے اس کا ہم ترجمہ کریں, ابھی بتلاتا ہوں کوثر کے بارے میں. انا اعطیناک الکوثر کیا ترجمہ ہوگا, بے شک ہم نے آپ کو بہت خوبی دی. کوثر کیا ہے اس کے بارے میں بخاری شریف, بخاری کے بارے میں بتلا دیا. قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ جو حدیث کی معتبر کتاب دنیا میں ہے وہ کون سی کتاب ہے, بخاری شریف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے بخاری شریف میں کہ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو, یعنی بہت زیادہ بھلائیوں کو کیا کہتے ہیں, کوثر. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک شاگرد ہیں, ان کا نام ہے سعید رضی اللہ تعالی. وہ اگرچہ تابعی ہیں لیکن رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے بول دیا ان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ, لوگ زیادہ لگاتے ہیں تابعی کے ساتھ لیکن لگا سکتے ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو بہرحال حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہیں, یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوثر بہت زیادہ بھلائیوں کو کہتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو بتلایا کہ میری بات میں اور ان کی بات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اس لیے کہ جنت کی جو نہر ہے یہ بھی بہت زیادہ بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا حصہ ہے. اتنا شاندار انہوں نے جواب دیا. جنت کی نہر کوثر ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو بخاری شریف, مسلم شریف اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. میں اس کا ترجمہ کروں تو سمجھ میں آئے گا کہ کوثر کا مطلب جنت کی نہر یعنی حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہے, اور اس تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے کیا ارشاد فرمایا. چنانچہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہمارے درمیان میں تھے, تو اچانک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ سی آئی, جیسے نیند سے پہلے اونگ سی آنے لگتی ہے. چنانچہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے بیدار سے ہوئے. ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول ما اضحکک, آپ کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے, کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا لقد انزلت علی آنفا سورۃ, کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ جبریل لے کر آتے تھے, تو جبریل ابھی ایک سورت لے کر آئے ہیں, اور وہ سورت کون سی ہے, پھر آپ نے یہ سورت صحابہ کے درمیان میں پڑھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتدرون ما الکوثر, کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟
سوال ہے نا کہ کوثر جو اس آیت میں لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے صحابہ سے خود پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کا جواب یہ ہوتا تھا ایسے موقع پر کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي، کہ یہ ایک نہر ہے جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا علیہ خیر کثیر، اس میں بہت زیادہ بھلائیاں ہیں، اور یہ ایک حوض ہے، یہ آپ کی میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کوثر ایک حوض ہے، ترید علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن اس حوض کے اوپر تشریف لائے گی۔ اور آپ نے اس کوثر کی تھوڑی سی اور تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آنیتہ عدد نجوم السماء، کہ اس کوثر نامی نہر پر جو برتن رکھے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے، ان کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کے برابر۔ یہ آپ نے اس کی تفصیل میں جا کر کے بات، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں پینے کے لیے آئیں گے لیکن فرشتے ان کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے آپ کو یہ جواب دیا جائے گا کہ اے محمد آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد میں دین کے اندر کتنی گڑبڑیاں کی، انہوں نے کیا خرافات کی تھی۔ تو اس ٹکڑے کی روشنی میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر بدعتوں کو شروع کیا، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا، دین کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اس نہر سے فرشتے پینے نہیں دیں گے، وہاں سے ان کو بھگا دیں گے، کھدیڑ دیں گے۔ تو یہ کوثر ایک جنت کی نہر کا نام ہے جو جنت سے اللہ اپنی قدرت کے ذریعے میدان محشر میں بھی لے آئے، یہ بھی بعض تاریخ کی روایتوں میں۔ تو خلاصہ سمجھ میں آیا کوثر کا؟ اس حدیث کے ذریعے بات زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، چونکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوثر کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک نہر ہے، حوض ہے، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا۔ تو جب بھی کبھی ہم نماز کے اندر اس سورت کو پڑھیں یا سنیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پینا نصیب فرمائے، دعا کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے گا فصلی، فا کا ترجمہ تو، صلی کا مطلب آپ نماز پڑھیے، لربک لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، اور رب کے معنی پروردگار، اس میں جو کاف جڑا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کے، تو لربک کا مطلب ہوگا اپنے رب کے لیے، اور پورے کا ترجمہ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بتوں کے سامنے کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کا مقصد کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا۔ ہم لوگ بھی آج سے طے کریں کہ اپنے نماز والے کام کو بھی اور نماز کے علاوہ جو بھی بھلائی کا کام ہم کرتے ہیں اس کو اسی نیت سے کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی دنیاوی آدمی کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن منہ پر مار دیا جائے گا۔ وَانْحَرْ، واو کا ترجمہ اور، انحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کریں۔ اس کو اور تفصیل سے ایسے سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے نون حارا نحر، اس کا ڈکشنری میں مطلب ہوتا ہے اونٹ کو کھڑا کر کے اور اس کے پیروں کو باندھ کر اس کی گردن پر چھری مار کے اس کو ذبح کر دینا۔ اس کام کے لیے یعنی اونٹ کو اس طرح ذبح کرنے کے لیے اسپیشل یہ لفظ آتا ہے عربی میں نون حارا نحر، لیکن اس کے مفہوم میں قربانی کرنا بھی داخل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کیا، آپ قربانی کیجئے۔ دونوں کو ہم ملائیں گے تو پورے کا ترجمہ کیا ہوگا،
آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے. یہ نہ ہو کہ ہم قربانی میں اپنی نیت کو خراب کریں. اس زمانے میں لوگ آپ جانتے ہیں کہ قربانی بتوں کے نام پر کرتے تھے. لات، عزا، یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں کہ بھائی یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں یہ فلاں بت کے نام پر، فلاں بت کے لیے ہم یہ قربان کر رہے ہیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں قربانی صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اور اپنی نیت کو خاص کر بقرہ عید کے موقع پر ہونا بھی چاہیے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بہت بہترین جانور اس لیے خرید کے لاتے ہیں، اس پہ تیل ویل لگا کے اپنا مارکیٹ میں اس کو شو کرتے ہیں اور بڑے فخر سے 10-20 ہزار روپے بڑھا کے بتلاتے ہیں کہ وہی ہم اتنے کا لائے ہیں. تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہم قربانی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قرآن میں کہا گیا قل، یہ محمد آپ کہہ دو، ان صلاتی، کہ میری نماز، و نسکی، اور میری عبادت، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. یہ سارے کام ہمیں اللہ کے لیے، رضا کے لیے کرنے چاہیے. انا، بے شک، شانی اکا، شانی ان کے معنی آتے ہیں دشمن، جو آپ کے حق میں برا سوچتا ہو. اور کاف کا ترجمہ آپ، تو پورے کا ترجمہ ہوگا بے شک آپ کا دشمن. ہول ابتر، وہی بے نام و نشان ہو جائے گا. ابتر کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتلایا. تو پوری آیت کا ترجمہ ہوگا بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. اور ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ تھے دشمن. میں نے 3 لوگ تاریخ کی کتابوں میں ہیں، تینوں کے نام لکھے تھے اسی لیے، عاص ابن واحد اور عقبہ ابن ابی معیط اور کعب ابن. کون ہے یہ گرو؟ اس زمانے کے گرو گنڈال ہیں، بہت بدماش تھے اس زمانے میں. نقی بھائی جیسا آدمی ہوتے تو بہت ٹھوکتے ہی ہیں. کتنا انہوں نے پریشان کیا ہوگا، ذرا غور کریں اللہ کے نبی کو. ادھر تو آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا اور یہ کیا مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں بھائی گھبراؤ مت، محمد کے تو بچے زندہ نہیں رہتے، ایک دن یہ بھی مر جائے گا تو بس اس کا دین اس کے ساتھ ختم ہو گیا. اور آج ہم انڈیا میں بیٹھ کے ان کا دین قبول بھی کیے ہوئے ہیں اور انہی کے اوپر وہ جو قرآن اترا تھا اسی کی آج ماشاء اللہ تعلیم بھی کرنا ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. ان نشانیہ کا ہول، کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا. اور ہو گیا بے نام و نشان. دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے نبی کا نام لینے والے موجود ہیں اور ان کا کوئی نام نہیں ہے. آپ کو بھی آج سنے ہوں گے نام میں نے بتلا دیے. تو یہ پوری اس سورت کا ترجمہ ہوا اور اس کا وہ شان نزول ہوا جو واقعہ میں نے آپ کو بتلایا. ذہن میں رکھیں گے. اس میں خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کوثر کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. دوسری سورت کر لیتے ہیں سورہ ماعون. ماعون کے معنی آتے ہیں شیء قلیل، تھوڑی سی چیز. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین. یہ جو شروع میں ڈنڈا کھینچا ہوا ہے نا حمزہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کیا. یعنی یہ کوسچن ورڈ ہے عربی زبان. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا. اور رأیتا کا مطلب آپ نے دیکھا. ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا. الذی، اس کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، بدلے کے دن کو. دیکھو سورہ فاتحہ میں یہ لفظ آیا تھا مالکی یوم الدین. تو کیا ترجمہ تھا اس کا؟ جو مالک بدلے کے دن. ارے واہ کیا بات ہے، دیکھیے گا ماشاءاللہ انجینئر لوگ بتلا رہے ہیں ترجمہ. تو قیامت کے دن کو بدلے کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے بولا کرو، بتلایا کرو. کلاس چل رہی ہے، ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، کسی کا بدلہ دیا جائے گا. وہاں دنیا کو ہم کرتے جا رہے ہیں. اس لیے تو یہاں جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، تو بدلے کے دن سے مراد وہی قیامت کا دن. یاد رکھیں گے ترجمہ. کیا آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو. اس صورت میں
اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں یا ان کافروں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن کو مانتے ہیں. آج بھی بڑی تعداد میں ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے, جن کا کیا کہنا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. آپ سے مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, یعنی نہیں اٹھایا جائے گا, وہ نہیں مانتے. چنانچہ یہی بدماش حاصل میں بات. بعض روایتوں میں ہے سورہ یاسین کے جو آخری پیج پر ایک آیت ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ایک دن قبرستان گیا اور وہاں سے کسی مردے کی جو بہت دنوں پہلے انتقال کیا تھا بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کر لایا اور اللہ کے نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس ہڈی کو ملا اور ہاتھ پہ رکھ کے پھونک مار کے اڑا دیا اور کہنے لگا اے محمد کیا تیرا رب اس کو زندہ کرے گا؟ تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن نے اس کے سوال کے جواب میں کیا کہا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہ اس نے کہا کہ یہ بوسیدہ ہڈی ہو گئی ہے, اسے کون زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا, یعنی اللہ نے کہا آپ سے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, اے محمد اس کو بتلا دو کہ اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو یہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یقین ہے, بلکہ یوں کہیے یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کیا کہ ہم مریں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے. چنانچہ اگر کسی آدمی کو بعد الموت پر شک ہو, یعنی اس کو ڈاؤٹ ہو کہ میں پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا, تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ آپ مرو گے, دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا, پھر حساب و کتاب ہوگا. تو اس صورت میں اللہ نے ان لوگوں کا ہی ذکر کیا. چنانچہ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, یہ وہ ہے, ذالکہ کا ترجمہ اصل ہوتا ہے وہ, تو ترجمہ کیا کریں گے کہ وہ ہے الذی جو کہ یدعو دھوکہ دیتا ہے, الیتیم یتیموں کو, ہے نا. یہاں ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے مفسرین نے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. اب یہاں رک کر کے ہم یتیم کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں. شریعت میں یتیم اس بچے کو کہا گیا, وہ لڑکا ہو یا لڑکی, جس کے بالغ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہوا. اگر کوئی بچہ ابھی نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اس کو کیا کہا؟ یتیم. اس بچے کی تربیت کرنے کے, اس کی کفالت کرنے کے, اس کی پڑھائی پر اور اس کی ذمہ داریوں پر خرچ کرنے کے بڑے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جس آدمی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال یتیم کے آئیں گے اللہ تعالیٰ صرف محبت کا ہاتھ رکھنے پر اس کو اتنی نیکیاں دیں گے. اور ایک روایت میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. آپ نے ایسے دو انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے جنت میں ایسے رہیں گے. یعنی بالکل جنت کے اندر ہم یکساں طور پر رہیں گے, بس فرق جو ہوگا وہ نبوت کے درجے کا ہوگا. تو گزارش آپ سب سے ہے کہ اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں, ملنے والوں میں, آس پڑوس میں یتیم بچہ ہو تو اس کی آپ کیا کریں, ضرور تربیت کی اور اس کی کفالت کی کوشش کریں. بلکہ میں تو رمضان میں تفسیر میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا 2 سال پہلے, اب کہ تو تفسیر ایسی رہی کورونا کی وجہ سے, اور کچھ لوگوں سے میں نے وعدے بھی لیے تھے اور کیے تھے آپ میں سے کچھ نے ماشاءاللہ مسجد میں, کہ بھائی اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو ہم اس کی ماں سے کہیں کہ اس بچے کو ہم اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے. یعنی ہمارے پڑھانے کا مطلب آپ اس سے کہیں کہ اس کا ایڈمیشن کرائیے اچھے اسکول میں, مدرسے میں, اور اس کے اوپر جو خرچ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو اٹھائیں. اللہ نے جن کو دیا ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے. کیا پتہ وہ بچہ آگے چل کر کے کیا بنے, قوم کی کتنی خدمت کرے. ایک روایت مجھے یاد آئی, اللہ کے نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے ایک طرف ایک بچے کو کھڑا ہوا دیکھا جو بہت مایوس سا لگ رہا تھا.
آپ نے اس بچے کو بلا کر کے پوچھا کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد ایک جہاد میں آپ کے ساتھ غزوے میں شہید ہو گئے تھے اور میری امی نے دوسری شادی کر لی، تو میرے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ میں خوشیوں میں ان بچوں کے ساتھ شرکت کروں۔ آپ نے کیا کیا؟ اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عائشہ کے پاس لے کر کے گئے اور کیا کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرے باپ کے درجے میں ہوں اور یہ عائشہ آج سے تیری ماں کے درجے میں۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بچے کو نہلا کر اچھے کپڑے پہناؤ اور پھر اس بچے کو آپ اپنے بچے کی طرح سے پالو۔ تو ہم لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ کسی غریب کا ہی سی، تو بہرحال وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لا کا ترجمہ نہیں، یحض دوسروں کو ترغیب دینا۔ ترغیب دینے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو آمادہ کرنا، دوسروں کو ایگری کرنا۔ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے کی۔ مسکین کہتے ہیں ایک غریب انسان۔ اصل تو مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس دوپہر کا کھانا ہو اور شام کے کھانے کے اس میں پیسے بھی نہ ہو، شریعت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ لیکن یہاں غریب سے آپ ترجمہ کریں اور پوری آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ مسکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود کا حال تو کیا ہے کہ قیامت کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کی بھی وہ پرورش نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، اس کو بھی دھتکار دیتا ہے۔ اور کیا حالت ہے اس کا کہ وہ دوسروں کو بھی مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو دیتا ہی نہیں مسکین کو کھانے پینے کے لیے، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ وہی مسکین کی ضرورت پوری کی، جیسے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس کام کے لیے تیار نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، فا کا ترجمہ ہوتا ہے تو، ویلن کے معنی آتے ہیں بڑی خرابی، اور ویلن جہنم کے ایک حصے کا بھی نام ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بڑی خرابی ہے للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ان الذین جو کہ ہم عن صلاتہم ساہون، ان کا ترجمہ وہ بہت سارے لوگ جو انگلش میں دے بولتے ہیں وہ عربی میں ہم ہوتا ہے، عن صلاتہم اپنی نمازوں کو، ساہون بھولنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کون بھول جاتے ہیں؟ جیسے ایک آدمی ہے، مسلمان ہے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، یا نماز تو پڑھتا ہے لیکن بس ٹال مٹول کر دیتا ہے، جب دل کرا پڑھ لی، جب دل کرا چھوڑ دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی۔ خرابی تو ہے، اللہ کے نبی نے باضابطہ احادیث مبارکہ کے اندر وعید بیان کی ان لوگوں کی جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا، یعنی اس نے وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے اور کفر کے درمیان صرف نماز کے چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان، اور جو آدمی ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی، اور یہ خرابی ہے کہ آخرت میں اللہ معاف فرمائے سزا دی جائے گی۔ الذین ہم، الذین جو کہ ہم وہ، یراؤن دکھلاوا کرتے ہیں، الذین ہم یراؤن جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کسی بھی کام کے اندر ہمارے دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نماز والا عمل ہو یا نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل، ہمارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہو ہر کام کے اندر۔ اور اس کی شریعت کے اندر کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائیے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں. انہیں آپ نے ایسے آدمی کا بھی ذکر کیا رجل تصدق بیمینہ، جو آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کے پتہ نہ چلے کہ دائیں سے کیا دے دیا. اب آپ بتائیے دائیں ہاتھ میں آپ کچھ نکال کر دیں گے تو پتہ تو چلے گا ہاتھ کو بھی، لیکن آپ نے یہ سمجھانے کے لیے ہمیں بتلایا کہ آپ اگر صدقہ بھی کرتے ہیں تو دکھلاوا اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. نماز تو بہت اہم عبادت ہے، اس کے اندر کیا مطلب دکھلاوا ہے؟ تو فرمایا جو دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، واو کا ترجمہ اور یمنعون کا مطلب روک لیتے ہیں. الماعون اس کے 2 مطلب لکھے ہیں حدیث کی کتاب میں. مفسرین نے لکھا الماعون کا ایک مطلب ہے برتنے کی چیز، جو برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں. کیا ترجمہ ہوا؟ جو جیسے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو یوز کرنے کے لیے دے بھی دیتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں. آپ کے پڑوس والا فلیٹ ہے، آپ کے گھر میں جھاڑو دے دی مثال کے طور پہ، تو آپ 2 منٹ کے لیے گئے کہ ذرا اپنی جھاڑو دے دی، ابھی دیتے ہیں. ذرا مہمان زیادہ آ گئے ہیں، تھوڑے سے اپنے برتن دے دیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے استعمال کے لیے لے لیتے ہیں. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والے منافق اور کافر ہیں، یہ اتنے کنجوس ہیں جو برتنے کی چیزوں کو بھی دوسروں کو نہیں دیں. حالانکہ اسلام نے بتلایا کہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. آپ اگر کوئی چیز کسی کو دے سکتے ہیں تو دینی چاہیے، اس کا ثواب ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری تفسیر الماعون کی مفسرین نے زکوٰۃ سے کی ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور مفسرین نے لکھا کہ الماعون کا مطلب میں نے شروع میں بتلایا تھا تھوڑی سی چیز. کیا مطلب ہے الماعون کا؟ برتنے کی چیز جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے. اور زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ کیوں تھوڑی سی ہے؟ کل آمدنی کا کتنا حصہ ہے؟ 2.5%. لیکن ہمیں وہی دیتے ہوئے آج موت آتی ہے. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. حالانکہ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 پلر ہیں اسلام کے. اگر کوئی آدمی نمازیں خوب پڑھتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور روزے نہ رکھتا ہو، یہ سارے کام کرتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، ایمان مکمل ہو جائے گا؟ جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی زکوٰۃ کا دینا بھی ضروری ہے. سال میں صرف 1 مرتبہ 2.5% آپ نے جو کمایا ہے اس کو آپ کو دوسروں کو دینا. آپ جانتے ہیں اس پر سروے ہے، مجھے بات نہیں کرنی ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ہو گیا. اگر ہر ایمان والا حساب لگا کر 2.5% مال کی اپنے زکوٰۃ دینے لگے، کل مال کا 2.5% حصہ، تو یہ جو آج لوگ مانگتے پھرتے ہیں نا، ایک بھی دکھائی. تو ہم تو سب ارادہ کر ہی لیں انشاءاللہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ حساب لگا کر ضرور دیا جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال قط، کہ کبھی بھی صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے مال میں کمی نہیں ہوگی. آپ مجھے ایک آدمی ایسا نہیں دکھا سکتے جو پابندی سے بالغ ہونے کے بعد جب سے وہ کماتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو اور دن بدن یعنی سال بسال اس کو ترقی نہ ہو. مل سکتے ہیں لیکن بہت کم. زیادہ تر وہی لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے بعد ترقی کرتے ہیں. تو یہ اس پوری صورت کا ترجمہ ہوا. ایک مرتبہ یہ کرتے ہیں جلدی سے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، غریب کو کھلانے کی دوسروں کو بھی ترغیب
نہیں دیتا، یعنی خود بھی نہیں دیتا اور دوسروں کو بھی تیار نہیں کرتا. فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولنے والے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزوں کو دوسروں کو نہیں دیتے. اور دوسرا مطلب زکوٰۃ نہیں دیتے. سمجھ میں آ گیا نا؟ الماعون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، تو برتنے کی چیز بھی تھوڑی سی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی کل مال کا 2.5% ہوتی ہے. تو اس پہلی صورت کا اور اس صورت کا دونوں کا یہ ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہم ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اسے پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.